الرحمن الرحیم خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم. میں حسن گر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین کرام، فوجی عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے 25 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ہم یہ جانیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ. دہشت گردی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس صوبے کے اندر، اور آئے روز اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے روک تھام کے لیے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے. ان سارے موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قومی وطن پارٹی کی صوبائی صدر سکندر حیات خان شیرپاؤ صاحب. سر، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی سنگر صاحب آپ کی. سر، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فوجی عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے 25 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے جو احتجاجی لوگ احتجاج کرتے ہیں، سیاسی پارٹیاں، تو ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی میں تصحیح آپ کی کر دوں. ابھی تو دوسرا بیچ بھی کل 60 اور لوگوں کو بھی سزا سنائی گئی ہے، تو ابھی 85 کی تعداد ہو گئی ہے. ذاتی طور پہ تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی. لیکن چونکہ یہاں پہ ہمارے عدالتیں بھی کچھ اس قسم کی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو اس دفعہ سپریم کورٹ سے ان کو اجازت ملی ہے، اور ان کی اجازت کے بعد یہ سزائیں سنائی گئی ہیں. تو اس سے یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر تو اس قسم کا اقدام نہیں ہونا چاہیے، اور سویلینز کا ٹرائل سویلین کورٹس ہی کو کرنا چاہیے. یہ روایت جو ہے یہ اچھی نہیں ہوگی، اور اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی، احتجاج بالکل ہر ایک کا حق ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں لینا، احتجاج کی آڑ میں ملک کو نقصان پہنچانا، احتجاج کی آڑ میں ملکی اداروں کو نقصان پہنچانا، وہ اس کا بھی ایک وہ ہونا چاہیے. پرامن احتجاج ہو وہ ہر شہری کا حق ہے، لیکن جب وہ احتجاج کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں لیا جائے تو پھر اس کے بارے میں میرے خیال میں قانون کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے وہ نہ صرف شہریوں کے لیے ہے بلکہ یہ سب تمام اداروں کے لیے بھی ہے. بدقسمتی سے یہاں پر شہریوں کے اوپر تو آئین لاگو کیا جاتا ہے، لیکن ادارے اپنے آپ کو اس سے بالاتر سمجھتے ہیں. اس روایت کو ختم کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو سیاسی عدم استحکام بنا ہوا ہے، اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی بیٹھیں، اور وہ ایک آپس میں ایک چارٹر کریں کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے، ملک کو بھی آئین کے مطابق چلائیں گے، جمہوریت کو پروان چڑھائیں گے، اور آئین کا جو دائرہ اختیار ہے وہ سب کے اوپر لاگو ہوگا. اداروں کو بھی اس کا اس کے نیچے چلنا پڑے گا، اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر سب کو کام کرنا پڑے گا. تبھی جا کے یہ ملک اس مشکل صورتحال سے نکل سکتا ہے. ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو آئین میں صوبائی خود مختاری کی بات ہے اس کے اوپر بھی پوری طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس ملک کو بطور ایک وفاق ہی
चलाया जाए तो बेहतर होगा। शरबाब साहब, आपने नेशनल डायलॉग का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक कमेटी तश्कील दी गई है और पहला राउंड भी हो चुका है मुज़ाकरात का, दूसरा राउंड 2 जनवरी को होगा। एक साइड पे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, बल्कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी साइड पे सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी हुई है खान साहब की तरफ से, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको सज़ाएं भी सुनाई दी जा रही हैं अदालतों से, फौजी अदालतों से। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात के लिए ये जो कोशिशें हैं ये गैर संजीदा है? देखिए, आपकी बात जिस तरफ आपने इशारा किया बिल्कुल सही है। मुज़ाकरात इस तरह नहीं हो सकते कि उसमें शराइत रखे जाए, उसमें एक तरफ सजाएं हो रही हों, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हो, एक तरफ सिविल डिसोबीडियंस की कॉलें दी जा रही हों, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हो। तो इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, और उसमें मेरे ख्याल में हुकूमत को भी और तहरीक इंसाफ को भी दोनों को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो मुतालिबात रखे हुए हैं, इसमें से एक ये है कि जो उनकी जो सियासी प्रेसदर्स है उनकी रिहाई है, तो वो तो सजाएं हो रही है उनको, तो ऐसे माहौल में तो मुज़ाकरात मेरे ख्याल में। देखिए, एक तो इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि सियासी कैदियों से उनका मुराद क्या है। मेरे ख्याल में इसको जरा वाज़ेह करने पड़ेगा, तब जाके ये बात आगे बढ़ सकेगी। और ये भी एक अच्छी रिवायत नहीं है कि आप अदालतों के ऊपर भी प्रेशर डाला जाए कि जी वो ऐसे फैसले करें कि वो सियासी माहौल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मेरे ख्याल में एक तरफ सियासी मुज़ाकरात होनी चाहिए, दूसरी तरफ अदालतों को आईन के मुताबिक चलना चाहिए, और कानून जिसने भी कानून हाथ में लिया हो तो उसके मुताबिक आईन और कानून के मुताबिक फैसले अदालतों में होने चाहिए। सर, खान साहब का जो फ्यूचर है आप कैसे देखते हैं? मतलब कि वो जेल से माजी करीब में बाहर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? मुज़ाकरात भी चल रही है, दूसरी साइड पे ट्रम्प साहब भी आ रहा है, तो एक बाहर की दुनिया से भी खान साहब के लिए आवाज़ें उठाई जा रही है, तो कैसे देखते हैं आप? सगर साहब, ये मुझे बताएं कि ये किसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था? पहले तो इसका जवाब दिया जाए कि एब्सोल्युटली नॉट किधर गया, और वो हकीकी आज़ादी जो है वो उसका बयानिया किधर गया। मैं तो समझता हूँ कि किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। सर, बिल क्लिंटन साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए मुदाखलत किया था, वो जद्दा गए थे, पाकिस्तान से निकलवाया था क्लिंटन साहब ने। देखिए, एक तारीख है हमारी। किसी किस्म की भी मुदाखलत जो है अंदरूनी मामलात में नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से दुनिया में भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो फिर उससे ज़्यादा ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सर, ये जो दहशतगर्दी का मसला है, आप जो कोहाट में जरगा हुआ था, आप उधर आपने पार्टिसिपेट किया था, तो वफाकी हुकूमत भी संजीदा है, सूबाई हुकूमत भी संजीदा है, फिर भी ये मसला कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं इसकी, और इसके रोकथाम के लिए कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत ने भी वो किरदार नहीं अदा किया जो अदा करना चाहिए था। अगर आप कुरम के हालात को देखें, कुरम के हालात को मैं थोड़ा बाकी हालात से ज़रा मुख्तलिफ समझता हूँ। बाकी सूबे में जो टेररिज्म की वारदात हैं उसका एक अलग डायमेंशन है, इसका एक अलग डायमेंशन है। कुरम के हवाले से अगर आप बात करें तो अगर ये जो पहला वाक़या हुआ था 12 अक्टूबर को, अगर उस वक्त उसको संजीदा लिया जाता तो शायद ये हालात इस तक ना पहुंचते। फिर उसके बाद 12 अक्टूबर के बाद 21 नवंबर को जो वाक़यात हुए उसके बाद भी वो तवज्जो नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए थी, और उसकी वजह से वो हालात काफ़ी बिगड़े। ये पिछले तकरीबन
3 ماہ سے کہہ لیں کہ 6 لاکھ کی آبادی وہ ایک اوپن جیل میں محصور ہے وہاں پہ زخمیوں کو طبی امداد نہیں مل رہی، وہاں پہ دوائیوں کی قلت ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی قلت ہے، وہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر واقعات ہو رہے ہیں جس سے حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی طرف میرے خیال میں سب کو مل کر ایک ایسا پلان بنانا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کے کا بھی اعتماد بحال ہو اور حکومت کی ریٹ بھی وہاں پہ قائم ہو، کیونکہ اس وقت تو اس طرح لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی نہ حکومت کی ریٹ ہے نہ باقی صوبے میں حکومت کی ریٹ ہے۔ آپ نے ایک اتفاق کی بات کی تو یونٹی کی بات کی اس مسئلے کی، ظاہر سی بات ہے اگر سیاسی پارٹی اور باقی جو ایجنسی ادارے ہیں یہ اگر متفق نہیں ہو تو اس کا روک تھام ممکن نہیں ہے۔ گورنر صاحب نے جو اے پی سی بلائی تھی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی تھی، تو اس لیے دو ایک ڈویژن ہے، سیاسی تقسیم موجود ہے۔ تھوڑی اس میں آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، دعوت تحریک انصاف کو دی گئی تھی لیکن انہوں نے شمولیت نہیں کی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم موضوع تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صوبائی حکومت یہ پی سی بلاتی، انہوں نے خود سٹیپ نہیں اٹھایا، گورنر صاحب نے ایک اچھا اقدام اٹھایا تو اس میں پھر ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی، صوبائی حکومت کی نمائندگی وہ کرتے، صوبائی حکومت کے جو مشکلات ہیں وہ سامنے رکھتے، تو ہم سب مل کر جو مرکز کے ساتھ جو باتیں کرنی تھی وہ ہم سب مل کر اس لحاظ سے کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں زیادہ لگے ہوئے ہیں اور جو اصل ایشو ہے اور اس کے جو کور عوامل ہیں اس کو نہیں ایڈریس کیا جا رہا، اسی وجہ سے میرے خیال میں صوبے کے لوگوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ سر لوکل باڈیز کی اگر بات کی جائے تو 3 سال پورے ہو چکے ہیں ابھی تک اور بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز فراہم نہیں کی گئی ہے۔ 5 دسمبر کو صوبائی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی 56 ناظمین کو فنڈز ایشو کی اور 75 جو اپوزیشن کے ناظمین ہیں ان کے نے جاری نہیں کی، پھر ڈی نوٹیفائی کیا اس کو، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ 1 سال رہ گیا اور فنڈز ابھی تک کوئی خاطر خواہ فنڈز ایشو نہیں کی گئی ہیں، تو یا یہ جو لوکل باڈیز ہے، یہ جو ہماری روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے یہ ختم کی جا رہی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو جب آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن کیے تو پھر ان کو اختیار بھی دینا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب مرکز سے اپنا حق مانگتے ہیں این ایف سی کے نیچے تو پھر صوبے میں بھی پی ایف سی بھی ہونا چاہیے تاکہ ضلعوں کو بھی اپنا حق ملے، تو جب تک یہ نہیں ہوگا وہ اختیار اس طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے 3 سال سے جو بلدیاتی نمائندے ہیں، جو ناظمین ہیں، جو الیکٹ ہوئے ہیں، وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے توقعات کرتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ فنڈز ہیں نہ اختیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف لوگوں کا بلدیاتی نظام سے اعتماد اٹھانا کی طرف ایک قدم لیا جا رہا ہے بلکہ اس کے اثرات ملک کی سیاست کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بلدیاتی نمائندوں کو ابھی بھی اختیار دیں، فنڈز ان کو مہیا کرے تاکہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ ہو سکے اور جو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل ہیں تاکہ وہ حل ہو سکے، تاکہ لوگوں کا اعتماد اس سارے سسٹم کے اوپر بحال ہو سکے۔ سر اس میں ایک سوال ہے، خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہماری لوکل باڈیز ہے یا لوکل گورنمنٹ ہے یہ روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے، اور جہاں پہ روٹ لیول کی ڈیموکریسی مضبوط ہو تو آگے پورا ملک ترقی کرتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب سے باہر جو قیادت ہے، جو موجودہ جو حکومت ہے، یہ بالکل اس نظریے کے خلاف جا رہی ہے یہ حکومت، تو کیا آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر تحریک انصاف کی پوری اس کو دیکھیں
وہ بعض چیزیں تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ہم یہ اقدام اٹھاتے ہیں، لیکن پھر اس کے اوپر اس طریقے سے پورا عمل نہیں کرتے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کیا کہ جی ہم بلدیاتی نظام ایسا لائے ہیں کہ سارے ملک میں سب سے بہتر نظام ہے۔ یہ کیا بہتر نظام ہوا جب عوام کے مسائل نہیں حل ہو رہے؟ بلدیاتی نمائندے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے، گراس روٹ لیول پہ گلیاں بنائے، صاف پانی لوگوں کو مہیا کرے، اور ایشوز جو ہیں اس کو ایڈریس کرے، سروس ڈیلیوری کو بہتر کرے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ 3 سال سے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے، اور اس کے لیے احتجاجیں کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک عجیب سا وہ ہے، اور بلدیاتی نمائندوں نے میرے خیال میں آج سے وہ احتجاجی تحریک پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم تو اس کی پوری حمایت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب ایم این ایز ہے یا ایم پی ایز ہے یا وزراء ہے، ان کا یہ سٹانس ہے کہ ہم اگر کام نہیں بھی کرے تو ہمیں ووٹ پڑتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، تو اگر وہ کام کرتے نہیں ہے تو صوبہ بدحالی کی طرف جائے گا۔ کیسے دیکھتے ہیں، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں، میں تھوڑا اس کو دوسری اس سے دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں جمہوریت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور شفاف انتخابات کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنے جو وعدے قوم سے کیے ہیں اس کے اوپر اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہمارے ملک میں جمہوری نظام بھی مضبوط ہوگا۔ سر اسی بار انہوں نے وعدے نہیں کی ہے، انہوں نے 804 کا وہ کارڈ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں 2013 میں وعدے کیے تھے، 2018 میں وعدے کیے تھے، کم از کم اس کے اوپر ان کو اکاؤنٹیبل رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں باقی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں، کیونکہ جب تک سیاسی پارٹیاں ڈیلیور نہیں کریں گی تو لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو لوگوں کا اعتماد جمہوری نظام سے، اس سارے نظام سے اٹھ جائے گا۔ آپ اگر دیکھیں آج اگر لوگ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے نکل رہے ہیں اور پاسون کے ذریعے مختلف جگہوں میں احتجاجیں کر رہے ہیں، یہ ایک لحاظ سے پورے نظام کے اوپر بھی ایک سوال ہے، اس کے اعتماد کا فقدان ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں سب پارٹیوں کو غور کرنا چاہیے۔ شرفاف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ مصروف تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے، اللہ حافظ۔